الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحج آیت نمبر 32 سے. ذالکہ، بات یہی ہے. یہ پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ذالکہ دو باتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی ایک بات سن لی تم نے، اب ایک اور بات سن لیے. اچھا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، وہ اور بات کیا ہے کہ جو شخص بھی تعظیم کرے اللہ کے شعائر کی، اللہ کے دین کے نشانات کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو پس بے شک وہ دلوں کے تقوی سے ہے. جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نشانات کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے تقوی کی نشانی ہے، یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے. اللہ کے دین کے نشانات، شعائر اللہ، یعنی وہ تمام کام، وہ تمام چیزیں جن کے ذریعے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، جن کے ذریعے اللہ کے دین کی ادائیگی ہوتی ہے، جو اسلام کے نمایاں اور امتیازی احکام ہیں. مثلا صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ایک اور جگہ پڑھا آپ نے، صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. یہاں جو لفظ بولا گیا ہے شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کے دین کے نشانات میں سے ہیں، کہ وہاں بھی ایک خاص انداز سے دین کی ادائیگی ہوتی ہے. اسی طرح کعبۃ اللہ، مسجد الحرام، حرم، اور اللہ کی تمام مسجدیں، یہ قرآن مقدس، یہ نماز اور یہ اذان، یہ سب اللہ کے دین کے شعائر ہیں. یہ اسلام کے نمایاں اور امتیازی چیزیں ہیں، احکام ہیں. اب قرآن مقدس بھی اس میں آ گیا شعائر اللہ میں، تو اللہ کے دین کے نشانات کی تعظیم میں قرآن مجید کی تعظیم بھی شامل ہوئی. تو قرآن مجید کی تعظیم کیا ہوتی ہے کہ ادھر تلاوت چلا دیں، ادھر باتیں کرتے رہیں، یہ تعظیم کے خلاف ہے. جب تلاوت ہو اس کو ادب سے سنیں. اسی طرح نفس قرآن مجید کی عزت احترام بجا لانا، مثلا یہ بھی احترام میں شامل ہے کہ اس کو سب سے اوپر رکھیں. یہ نہیں کہ قرآن مجید نیچے رکھ دیں اور باقی کتابیں اوپر رکھ دیں، بعض سکول کی کتابیں اوپر رکھ دیں جن میں تصاویر بھی ہوتی ہیں، یا جیسے عام سکول کی کتابوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کریں، اس کو ایسے ہی پھینک دیں، اس پر کونی رکھ کے بیٹھ جائیں، یا یہ تعظیم کے خلاف ہے. اسی طرح قرآن مقدس کی تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جیسے اس کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت سننی ہے یا اس کو خود تلاوت کرنا ہے، ویسے اس کو سمجھنا ہے. اس میں جو احکامات ہیں ان کے آگے سر جھکانا ہے، ان کو تسلیم کرنا ہے، یہ بھی تعظیم میں شامل ہے. قرآن کچھ کہہ رہا ہے ہم منہ موڑ لیں، یہ تو احترام کے خلاف ہوا، تعظیم کے خلاف ہوا. اسی طرح اذان، یہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے. اب اذان ہو رہی ہے اور اس کو ادب سے سننا نہ، اس کا جواب نہ دینا، اذان سن کے پھر درود شریف نہ پڑھنا، باتیں کرتے رہنا، یہ اذان کی تعظیم کے خلاف ہے. اذان کا ادب کیا ہے کہ اذان کا جواب دو، حدیث میں بتایا گیا ہے. جو شخص اذان سن کے اس کا جواب دیتا ہے، اس کے بعد درود پڑھتا ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شعائر اللہ میں قربانی کے اونٹ بھی شامل ہیں، اور اس جگہ مراد قربانی کے اونٹ ہیں۔ ویسے عام معنی بتایا آپ کو کہ شعائر اللہ یہ سارے اللہ کے دین کے نشانات، لیکن اس جگہ چونکہ تذکرہ اسی کا ہو رہا تھا، پیچھے قربانی کا ذکر ہوا، آگے بھی آ رہا ہے، تو اس جگہ شعائر اللہ سے مراد قربانی کے جانور اور خصوصاً قربانی کے اونٹ ہیں۔ وہ بھی شعائر اللہ ہیں، اللہ کے دین کے نشانات ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ کے نام پہ قربانی دی جاتی ہے، اللہ کے دین کا ایک حکم ادا ہوتا ہے، اس لیے شاعر اللہ ہوئے۔ اور اس سے آگے چل کے آیت نمبر 36 میں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ قربانی کے اونٹوں کو شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، آگے پڑھیں گے آپ کہ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، تو یہ قربانی کے اونٹ بھی شعائر اللہ ہیں۔ اور اس جگہ بھی مراد وہی ہے، کیونکہ آگے دلیل ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کا لفظ بتا رہا ہے۔ اور جو شخص تعظیم کرے گا اللہ کے دین کے نشانات کی تو پس بشک وہ تعظیم دلوں کے تقوی سے ہے۔ اب جو ان تمام شاعر کی تعظیم کرتا ہے، مسجد کی تعظیم کرتا ہے، قرآن مجید کا احترام کرتا ہے، اذان کا احترام کرتا ہے، اللہ کے باقی جو نشانات ہیں دین کے ان کا احترام کرتا ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں تقوی ہے۔ اور جو ان چیزوں کی تعظیم نہیں بجا لا رہا تو وہ پھر متقی نہیں ہے انسان، اس کے دل میں تقوی نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے ان میں، کن میں، یہ ہا ضمیر شعائر کی طرف جا رہی ہے، تمہارے لیے ان شعائر میں فائدے ہیں، منافع فائدے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک میعاد متعین تک، ایک وقت مقرر تک، اور یہ وقت مقرر 10 ذوالحجہ ہے۔ تمہارے لیے ان شعائر میں آپ کو بتایا کہ اس جگہ شاعر سے مراد قربانی کے اونٹ ہیں، قربانی کے اونٹوں میں کیا ہے؟ 10 ذوالحجہ تک فائدے ہیں۔ وہ کیا فائدے ہیں؟ مثلا ضرورت کے تحت ان پر سامان لا سکتے ہو، ان پر سواری کر سکتے ہو، البتہ ان کا دودھ نہیں دھونا، اونٹنیوں کا یا قربانی کے اور جانوروں کا۔ اگر جانور انتہائی تکلیف میں ہے، دودھ اس کا زیادہ ہو گیا، تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر اس کا دودھ دھو کے صدقہ کر دیں۔ لیکن باقی جو فائدے ہیں، مثلا سامان لادنا اونٹ پر اور اس پر سواری کرنا، یہ ضرورت کے تحت جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص قربانی کا اونٹ ہانک کے لے جا رہا تھا، آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا، اس نے کہا یہ قربانی کا ہے، فرمایا سوار ہو جا، اس نے کہا پھر کہا یہ قربانی کا ہے، فرمایا سوار ہو جا، افسوس ہے تیرے لیے، میں جو کہہ رہا ہوں مجھے پتہ ہے قربانی کا ہے۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ قربانی کے جانور پر، قربانی کے اونٹ پر معروف طریقے سے سواری کر سکتے ہو جب تک کہ اور سواری نہ ملے۔ اب اس میں کچھ قیود اور پابندیاں لگا دی گئیں فوائد حاصل کرنے کی، کہ ایک تو اگر اور سواری موجود ہے پھر سواری نہیں کر سکتے قربانی کے اونٹ پہ، اگر اور سواری نہیں تو تم اس پہ سواری کر سکتے ہو، لیکن کب تک؟ جب تم تھک جاؤ۔ اگر تم صحیح ہو، تھکے ہوئے نہیں ہو، پھر پیدل چلتے رہو، جب تھک جاؤ تو پھر سوار ہو جاؤ، پھر جب کوئی سکون آ جائے پھر اتر جاؤ، اسے تھکا نہ دو جب سواری کو، یہ معروف طریقے سے سواری ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں،
ایک وقت مقرر تک، ثم محلها الی البیت العتیق، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کی طرف ہے، یعنی پھر جب وقت مقرر ختم ہو جائے، 10 ذوالحجہ آ جائے، پھر انہیں حلال کرنا ہے، یعنی ان کو ذبح کر دینا ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ الی البیت العتیق، قدیم گھر کی طرف ہے، یعنی بیت اللہ کے پاس ہے۔ بیت اللہ کے اندر تو قربانی نہیں ہوتی، مراد سارا حرم ہے یہاں، البیت العتیق سے مراد سارا حرم، یعنی حرم میں پھر ان کو قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے۔ تو صرف مینا میں قربانی نہیں کر سکتے، مینا کے علاوہ بھی حرم میں کہیں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ کلو فجاج مکہ طریق و منحر، ایک اور لفظ ہے کلو منن منحر، پورا کا پورا مینا وہ قربان گاہ ہے۔ ایک اور روایت ہے کلو فجاج مکہ طریق و منحر، مکہ کی تمام گلیاں آنے جانے کا راستہ ہے، جس راستے سے چاہو چلے جاؤ واپس، کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں راستے سے ہی نکلنا ہے، کہ کوئی کہے جی میں یہ ڈھونڈوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے سے آئے تھے اور کس راستے سے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اس بات کا اہتمام کرتا ہے یہ مستحب ہے۔ عبداللہ بن عمر ایسے کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے ایک ایک جگہ کہ کہاں آپ بیٹھے تھے، کہاں آپ نے نماز پڑھی تھی، کہاں سے نکلے تھے، کہاں سے داخل ہوئے تھے۔ یہ خصوصی طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے، کوئی کر لے مستحب ہے، حج کے ارکان میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا مکہ کی تمام گلیاں راستہ ہے، یعنی آنے جانے کا، وہ منحر اور قربان گاہ ہیں، مکہ کی کسی گلی میں، پورے حرم میں کہیں بھی تم قربانی کر سکتے ہو۔ اور آگے فرمایا، بس کریں یا پڑھیں آگے؟ کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 12 منٹ، چلیں پھر کافی ہے، پھر باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔